اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام اصلاح معاشرہ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد تنویر قاسمی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، پروگرام اصلاح معاشرہ میں آج ہمارا عنوان ہے عظمت والدین، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو فرما کر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا قاری طارق محمود رضوی صاحب، اور آپ کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز ثناخوان رسول، بلبل چمنستان رسالت، واصف شاہ ہدا برادر محترم جناب حافظ محمد رضوان صاحب۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو اپنی جانب سے اور پبلک آئی نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہوں گا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ناظرین محترم، حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا حق ہے، اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق عبادت کے بعد جس حق کا ذکر فرمایا وہ حق والدین کا حق ہے۔ اور والدین کا حق یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کا مکمل ادب و احترام کرنا چاہیے، اور نیکی کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والے شخص سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور یہ ناراضگی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور حسب روایت حمد باری تعالیٰ سے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں التماس گزار ہوں ہمارے آج کے مہمان ثناخواں جناب محترم حافظ محمد رضوان صاحب سے کہ آپ اس خوبصورت پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے اشعار سے فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیرے صدقے محمد بنوڑا لیا، تیرے صدقے محمد بنوڑا لیا، اے پیار وچ دنیا سجوڑا لیا، اے پیار وچ دنیا سجوڑا لیا، تیرے صدقے محمد بنوڑا لیا، تیرے صدقے محمد بنوڑا لیا، اے پیار وچ دنیا بسوڑا لیا۔ تیرے دنیا سجوڑ ڈالیا۔
کہ سونے اٹیا مل بکوانا اب ابیلا بولو ہاتھی مروانا کہ سونے اٹیا مل بکوانا اب ابیلا بولو ہاتھی مروانا پیاسا کربل حسین ازمان وایا پیاسا کربل حسین ازمان وایا اے پیار وچ دنیا وسان ڈالیا ہر حاکم دا حاکم تو مسجود تیرے آدم توئے مسجود تیرے آدم توئے اگے حاکم اپنے جھکون والیا اگے حاکم اپنے جھکون والیا اے دے پیار وچ دنیا آباد رہیں آپ ماشاءاللہ. خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش فرمائی. اللہ کریم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ناظرین محترم، عظمت والدین کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ طارق رضوی صاحب سے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت والدین پر تبصرہ فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد پبلک آئی نیوز کی پوری ٹیم کو اور بالخصوص جناب محترم تنویر قاسمی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے خوبصورت عنوان سے ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ رب ذوالجلال آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ صرف اور صرف بندوں میری بندگی کرنی ہے. سبحان اللہ. لائق بندگی، لائق عبادت، لائق سجدہ صرف تمہارے خدا کی ذات ہے. اور اپنی عبادت کے متصل جو حکم ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو گویا کہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی بندگی کے بعد اس رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس عمل کی اہمیت اور جو عمل سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں قبولیت کا حامل ہے وہ رب کے سجدوں کے بعد اپنے والدین کی خدمت کا عمل ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ جی کیا بات. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے روشن فرامین کی صورت میں بھی اپنی امت کی رہنمائی کی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من والد بار ینظر الی والدیہ کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ. سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ ایک نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی کیا بات. تو صحابہ کرام نے تڑپ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی آقا ولو کان فی الیوم 100 مرہ اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے، 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر واطیب کہ میرا رب سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے. مانا یہ تھا کہ میرے صحابہ تم 100 کی بات کرتے ہو
اگر کوئی 1000 بار بھی دیکھے تو میرا رب اسے اتنے حج کا ثواب عطا کیا بات ہے جی، واہ واہ، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ جس اسلام کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا بھی ضروری ہے، حج کے لیے راستے کا خطر سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، وہاں جا کر کعبے کا طواف بھی کریں گے، مینا، عرفات اور مزدلفہ کی حاضری بھی دیں گے، اس کے بعد نہ جانے ہمارا حج مقبول ہوگا یا مردود ہوگا، یہ ہمارا رب جانے، لیکن یہ حج جو ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ کی صورت میں موجود ہے، اس پر میرے آقا نے اپنی مہر نبوت کے ساتھ تصدیق فرما دی، فرمایا یہ حج میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ لاکھوں روپے لگا کر سفر کی تکلیفوں کے بعد قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو تمہارے گھر کے اندر ہے، اگر تم نے محبت کے ساتھ صرف ماں باپ کو دیکھ لیا، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سکی مانی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائی ماں جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو میرے آقا نے اپنی مزمل کی چادر، جس کی تقدس کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، میرے محبوب نے وہ چادر اپنی ماں کے قدموں کے نیچے بچھا کر دنیا کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے دروازے پر تمہاری ماں ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو میرے محبوب نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے فرامین سے بھی اپنی امت کو بتایا ہے کہ تمہارے ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو حضرت نے فرمائی، اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں اور جنت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی فرما برداری اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک مرتبہ پھر حافظ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور گزارش آپ سے یہی کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت سا کلام آپ پیش فرمائیں اپنی خوبصورت آواز میں، جناب محترم حافظ محمد رضوان صاحب۔ جی انشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام اور بڑا ہی پیارا کلام، اور یقیناً آپ نے بہت کم سنا ہوگا، تو میں اس کی چند اشارہ آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بڑا پیارا کلام۔ سین لائی مہربانی سونیا، ماڑیانو سین لائی مہربانی سونیا، سین لائی مہربانی سونیا، کر بلا کے خیر پائی مہربانی سونیا، کر بلا کے خیر پائی مہربانی سونیا، تے میرے جے عبید لائق نہیں تیرے دربار دے، میرے جے عبید لائق نہیں تیرے دربار تے، پھر بھی اپنا در وکھائی مہربانی سونیا، پھر بھی اپنا در وکھائی مہربانی سونیا۔ اور اس کلام کا ہر شعر خاص ہے۔ ساڈے ورگے آسیاں دا حشر ہونا سی برا، ساڈے ورگے آسیاں دا حشر ہونا سی برا، اپنی کملی وچ لکائی مہربانی سونیا، اپنی کملی
وچ لکائی مہربانی سونیا حب عطا کیتی مینوں اپنی آلے پاک دی حب عطا کیتی مینوں اپنی آلے پاک دی اپنا مدحا خواہ بنائی مہربانی سونیا اپنا مدحا خواہ بنائی مہربانی سونیا. اور آخری شعر جان دے ہویا وشاہ جان دے ہویا وشاہ ساڈے ہر ہر عیب نوں جان دے ہویا وشاہ ساڈے ہر ہر عیب نوں پھر بھی سب تے پردہ پائے مہربانی سونیا پھر بھی سب تے پردہ پائے مہربانی سونیا ماڑیاں نوں سین لائی مہربانی سونیا کر بلا کے خیر پائی مہربانی سونیا. اللہ ماشاءاللہ ماڑیاں نوں سینے لائے مہربانی سونیا. حافظ صاحب سردار صاحب کے مصرے میرے ذہن میں آگے اسی عنوان پہ آپ فرماتے ہیں کہ سلطانہ مہربانہ سلطانہ تے ذیشانہ وڈے کرم کمائے نہیں بھلا ہوگی مہربانہ سلطانہ تے ذیشانہ وڈے کرم کمائے نہیں بھلا ہوگی ککھاں وچ سن رلدے بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نہیں بھلا ہوگی اور کلر شور زمین سا سلطانہ بوٹے پیار دے لائے نہیں بھلا ہوگی او پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے عیباں تے پائے نہیں بھلا ہوگی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے عیباں تے پائے نہیں بھلا ہوگی. ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر ہم آج کے ہمارے مہمان عظیم عالم دین جناب حضرت علامہ طارق رضوی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا میں کہ والدین کے نافرمان کی سزا کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی پہ آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں. یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا اور آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ان ایام ذی الحج کے اندر اس عظیم باپ اور اس عظیم بیٹے کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس باپ نے عظیمت کی داستان رقم کی اور اس بیٹے نے صبر اور ہمت اور استقامت کا پہاڑ بن کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باپ کی فرما برداری یوں ہوتی ہے. اور اسی موقع پر قلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت اسماعیل کو آداب فرزند. تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی زندگی امت مسلمہ کے لیے امت مسلمہ کے جوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ کے سامنے اور اپنے رب کے حکم کے سامنے کیسے سر تسلیم خم کرنا ہے. باقی آپ کا رہا یہ سوال کہ والدین کے نافرمان کی سزا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم. جب مظلوم نکالتا ہے تو اس کی آسمان کا کلیجہ پھاڑ دیتی ہے. جب مسافر دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اور تیسری نمبر پہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو رد نہیں ہوتی. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اگر ان کی دعا رد نہیں ہوتی تو پھر ان کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی. تو ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے آپ گناہ کرتے ہیں ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت تک اس کو مؤخر کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد از موت آپ کو وہ قبر کے اندر جا کے میدان حشر کے اندر جا کے رب کا سامنا کرنے گے.
کرنے کے بعد آپ کو ان سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن والدین کے نافرمان کی سزا میرے محبوب علیہ السلام نے اشارہ دنیا میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کی سزا بھگت کر آپ اس دنیا سے جائیں گے. اور جس طرح ہمارے سامنے ایک روایت حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے کہ آپ کے پاس ساری معاملات موجود تھے, صرف ایک عمل تھا کہ ماں ناراض تھی, تو مرنے کا ٹائم آیا, موت کا ٹائم آیا, تو آپ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. تو سب سے بڑا عذاب, سب سے بڑا رب کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ ماں اور باپ کے نافرمان کو دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. دنیا کے اندر جتنی وہ عبادات کرتا ہے, اگر ماں باپ کو اس نے خوش نہیں کیا, ماں باپ اس کے ناراض ہیں, تو بے شک وہ نماز بھی پڑھتا رہے, روزے بھی رکھتا رہے, حج اور زکوٰۃ جیسے معاملات بھی ادا کرتا رہے, لیکن اگر اس کے ماں باپ اس پر ناراض ہیں تو زندگی بھر کی ساری عبادات اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اور سب سے بڑا اس کا خسارہ یہ ہوگا, سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب ذوالجلال اس کا جو ایمان ہے, جو سب سے قیمتی خزانہ ہے, سب سے قیمتی ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے, ہو نہ سکے ایسا نہ ہو کہ والدین کی نافرمانی کرتے کرتے جب آخری سانسیں ہوں تو آخری سانسوں میں یہ دولت بھی چھن جائے. تو اس خوف سے کہ یہ دولت ہمارے پاس محفوظ رہے, یہ قیمتی خزانہ ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ بنے اور حشر کے اندر پھر سرکار کی شفاعت کا ذریعہ بنے, تو والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نافرمانی کر کے ہم اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھے. تو یہ وہ عمل ہے, یہ وہ برا عمل ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کی سزا دنیا کے اندر ملتی ہے. دنیا کے اندر اس بندے کی رزق سے, اس بندے کی عمر سے برکت کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ رزق کماتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی, عمر اس کی ہے لیکن اس کی عمر کے اندر برکت نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں, اور میرے محبوب نے تو اس سے بڑھ کے بات کی ہے, فرمایا صرف والدین نہیں, جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس کی طلب اور خواہش یہ ہو کہ میرے رزق کے اندر وسعت ہو جائے, میری عمر کے اندر برکت ہو جائے, تو میرے محبوب نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے, اپنے عزیزی قریبی رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے گا, اللہ اس کے رزق کے اندر بھی برکت پیدا فرما دے گا اور اس کی عمر کے اندر بھی برکت پیدا فرما دے گا. تو سب سے قیمتی جو خزانہ ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو اور ہم دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی دولت اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں. سبحان اللہ. ناظرین محترم, خوبصورت گفتگو حضرت علامہ طارق رضوی صاحب فرما رہے تھے. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین محترم, جمعۃ المبارک کی نماز کا وقت جو ہے وہ بھی قریب ہے, اس لیے اب ہم پڑھیں گے ایک مرتبہ پھر اپنے آج کے مہمان حافظ رضوان صاحب آپ کی جانب, اور اب جو وہ فرمائش جو اکثر ہم بھی اور بہت سارے احباب آپ سے اکثر محافل میں کرتے ہیں, اور وہ ہے منقبت امام علی مقام, اس کے آپ اشعار پیش فرمائیں. اور آپ کی منقبت سے قبل میرے ذہن میں یہ مصرے آگے تو میں بھی پیش کیے دیتا ہوں. شاعر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے, کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے, قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے. کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے, قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے. بچپن سے ہی یہ شان, یہ عزت, یہ مرتبہ زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے. اور ان کے لبوں سے چھونے کو پانی ترس گیا, ان کے لبوں سے چھونے کو پانی ترس گیا, ارے کون کہتا ہے کہ پیاسا حسین ہے. ان کے لبوں سے چھونے کو پانی ترس گیا, ارے کون کہتا ہے کہ پیاسا حسین ہے. حق کو سلامتی و یقین و نماز کو, یہ امام علی مقام کے نام سے یہ چاروں حرف منسوب ہیں. اس حوالے سے شاعر نے لکھا ہے ہا سین یا اور نون, حق کو سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کرو تو نتیجہ حسین ہے. حق کو سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کرو تو نتیجہ حسین ہے. امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ وہ خوبصورت منقبت پیش فرمائیں کہ حسین ایسا عظیم قاری ہے. ماشاءاللہ. قاسمی بھائی کا حکم تھا, بڑا خوبصورت شعر انہوں نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, سدا سلامت رہیں. تو منقبت جو کافی سارے اب آپ بھی فرمائش کرتے ہو, انہوں نے بھی فرمائش کی, اس کے چند اشعار آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. حسین ایسا عظیم قاری ہے, ہاں بن بدن کے قرآن جاری ہے.
جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے حسین ایسا عظیم قاری ہے ہاں بن بدن کے قرآن جاری ہے اور جان پہ نانا میری جان تجھ پہ باری ہے نانا میری جان تجھ پہ باری ہے ہاں بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے اور دیکھے اکبر حسین کہنے لگے دیکھے اکبر حسین کہنے لگے کیا کہ نانا تیری تصویر تجھ پہ باری ہے نانا تیری تصویر تجھ پہ باری ہے ہاں بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے اور مقطع کہ حسین حاکم اصل میں ہے حاکم حسین حاکم اصل میں ہے حاکم اور محکوم دنیا ساری ہے اور محکوم دنیا ساری ہے ہاں بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے سلامت رہیں آپ، اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر علامہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے عظمت والدین کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس لیے کہ علامہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں، ابھی چند دن پہلے حافظ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں ایک شخص اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔ پھر ایک اور ویڈیو آئی، اس میں ایک شخص اپنے والد کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر تشدد کر رہا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین آج ہم نے یہ عنوان جو ہے وہ رکھا ہے، اس لیے کہ ہم یہ مشن لے کے نکلے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے مین اور پہلا سبق میرے خیال سے یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں۔ اس حوالے سے حضرت آپ اپنا پیغام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو دیں۔ ہم فتنوں کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے جب قرب قیامت کا ذکر کیا تو قرب قیامت کی علامات میں سے میرے محبوب علیہ السلام نے ایک اس علامت کا ذکر بھی کیا کہ انسان اپنے دوست کو قریب کر لے گا اور ماں باپ کو دور کر دے گا۔ بے شک آپ اگر آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ماں پاس بیٹھی ہو، بیٹا فیس بک پہ واٹس ایپ پہ مصروف ہے دوست کے ساتھ، اس کے سوال کے جوابات تو دے رہا ہے، ماں ایک سوال اس سے 10 بار پوچھتی ہے، بیٹے کے کانوں پہ جوں تک نہیں رکتی۔ بیٹا فیس بک اور واٹس ایپ پہ مصروف ہو کر باپ کے سوال کا جواب دینا وہ گوارا نہیں کرتا۔ تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جن ہستیوں کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور رب نے اپنی جنت کھینچ کر تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ تو جو ہماری جنت ہیں، جن کی رضا سے رب کی رضا ملتی ہے، آج
اس دور میں ہم نے پہنچ کر ان کو کہاں تک پہنچا دیا، تو ہم اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی جو ہمارے پاس دولت ہے وہ ایمان کی ہے، اس دولت سے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر رب ذوالجلال نے یہ نعمت عطا کی ہے اور گھر میں ماں باپ کی صورت میں یہ نعمت موجود ہے، تو ان کی زیارت کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر کے ہم رب کی بارگاہ کا قرب بھی پا سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بھی بن سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ ہم نے اس کی قدر نہ کی تو پھر رب کے غضب کے بھی ہم مستحق ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمارا مقدر نہیں بنے گی۔ اگر یہ دونوں نعمتیں موجود ہیں ماں باپ کی صورت میں تو پھر زیارت کیجئے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے بھی ان کے لیے بھی رحمت کی چادر کو بچھایا، اور اگر یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں تو پھر میں بتاتا ہوں پھر تم نے کیا کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ غفر لہ، جس کے ماں باپ دنیا میں ہیں وہ دنیا میں ان کی زیارت کرے، حج کا ثواب پائے، رب کی رضا کو پالے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ہر جمعے جا کے بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ صرف ماں باپ کی قبر کی مٹی دیکھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پیغام میرا یہی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال کیجئے۔ احسان کا یہی معنی جو رب نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کہ ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے، ان کی اطاعت گزاری کی جائے، ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جب ہم ان کی اطاعت گزاری کریں گے، ان کی نافرمانی سے بچیں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر بنے گی، اور اگر ہم نے قدر نہ کی تو پھر دنیا اور آخرت کا خسارہ، دنیا اور آخرت کی ذلت پھر۔ اور یہ ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ ہم دنیا میں لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں پکڑتے ہیں، وہ کسی نے بڑے خوبصورت بات کی تھی کہ اگر ہم اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیں، زندگی میں کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ بے شک بس یہ سب سے قیمتی ہمارے پاس سرمایہ ہے، تو جیتے جی ان کی قدر کیجئے، اور ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے اگر ناراض ہیں تو انہیں منا لیجئے، اور اگر راضی ہیں تو مزید ان کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فرمان پہ عمل کر کے اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی نافرمانی سے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین محترم، عظمت والدین چونکہ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، تو اب آخر میں حافظ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ماں کی شان میں چند مصرے۔ وہ جناب تابش نے فرمایا تھا کہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، اور ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے، بس ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ چند مصرے ماں کی شان میں پیش فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلی پکڑی اولاد دی یارو، ٹرنا باپ سکھاوے، ماں کی شان تو سارے پڑھتے ہیں، باپ کی شان کے دو اشعار، اس کے بعد دو اشعار ماں کی شان کے۔ انگلی پکڑی اولاد دی یارو، ٹرنا باپ سکھاوے، عظمتوں دیاں کی دساں، گنتی بھی بھول جاوے، عظمتوں دیاں کی دساں، گنتی بھی بھول جاوے، عظمتاں باپ دیاں، عظمتاں باپ دیاں، عظمتاں باپ دیاں، عظمتاں باپ دیاں، ماں دیا پیرا تلے جنت، باپ دا دروازہ ہے، ماں دیا پیرا تلے جنت، باپ دا دروازہ ہے، راضی رکھے جے تو باپ نو، پھر تنو غم کا دائے، بے قدرانو گزرے ویلا مڑ کے ہاتھ نہ آوے، بے قدرانو گزرے ویلا مڑ کے ہاتھ نہ آوے، عظمتوں دیاں کی دساں، گنتی بھی بھول جاوے، عظمتاں باپ دیاں، عظمتاں باپ دیاں، باپ
बाबल वांगू दुनिया उत्ते कोई ना दर्द वंडाउंदा है बाबल वांगू दुनिया उत्ते कोई ना दर्द वंडाउंदा है आप भुखा सो जावे पावे तैनू रोज रजाउंदा है ते जद तू घर विच बाहर आवे जफ्फियां कुट कुट पावे जद तू घर विच बाहर आवे जफ्फियां कुट कुट पावे अजमतां ओदियां की दसां गिनती भी भुल जावे जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी ओना दे छां नहीं होंदी ओना दे छां नहीं होंदी जद तक मावा आखण जद तक मावा आखण जद तक मावा हाना आखण रब तरफों भी हाँ नहीं होंदे रब तरफों भी हाँ नहीं होंदे। और आखिरी शेर और बड़ा खूबसूरत शेर और हकीकी शेर पुत्र भावे पुत्र भावे जान भी मंगण पुत्र भावे जान भी मंगण पुत्र पावे जान भी मंगण ते मामा दे कोलों ना नहीं होंदी मामा दे नहीं हो देखो जिन्ना घरां विच मां हो दी हो जिन्ना घरां विच मां नहीं होंदी ओना दे वेड़े छां नहीं होंदी। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम आज के हमारे उन्वान के मुताबिक पहले हाफिज साहब ने वालिद की शान बयान की और फिर आपने वालदा की शान में कलाम सुनाया। अल्लाह करीम हमें अपने अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करने और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक को नए उन्वान और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद तनवीर कासमी और पब्लिक आई न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह। ठीक है जी।